شیعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سنی لوگ روزہ توڑ رہے ہیں. روزہ افطار کس کے حساب سے صحیح ہے؟ قرآن مجید کو اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید نے تو شیعوں کا ساتھ دیا ہے. وہاں پر لفظ جو ہے غروب نہیں ہے، لیل ہے. ثم آتموا صیام الی اللیل، غروب کی بات نہیں ہے. الی اللیل، جب تک رات طاری نہ ہو جائے افطار نہ کرو. خیط الابید من خیط الاسود، اور سفید لکیر اور کالی لکیر من الفجر، کہ جب تک کالی لکیر سفید لکیر میں تبدیل نہ ہو جائے. یہ سحری کی بات ہو رہی ہے. اور کب تک کرنا ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، جب تک رات نہ آ جائے. لیل، رات کا مطلب ہے اندھیرا ہو جانا، چاروں طرف اندھیرا پھیل جانا. لیکن اگر سورج غروب ہوا ہے اور ابھی تک وہ جو رات کی سیاہی ہے وہ نمودار نہیں ہوئی ہے اور آپ نے روزہ افطار کر لیا ہے تو وہ روزہ باطل ہو گیا قرآن کی روح سے. اور ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے تو انہوں نے قرآن سے لیا ہے. تو 1450 سال سے سنی جھگ مرا رہے ہیں. اہل السنت والجماعت، ہمارا بیک گراؤنڈ تو اہل سنت سے ہی ہے نا. بڑے شرم کی بات کہ وہ قرآن مجید پڑھنے کے باوجود بھی اپنے جو فقہی مسائل ہیں وہ قرآن سے نہیں لیے انہوں نے. یار مجھے کوئی سنی اور شیعہ سے غرض نہیں ہے، جو بات سچی ہے وہ تو بولنی پڑے گی نا. ابھی یہاں پر شیعہ درست ہیں، قرآن سے لیا ہے انہوں نے. قرآن مجید میں غروب آفتاب کا ذکر ہے ہی نہیں کہ سن سیٹ کے وقت آپ روزہ کھولیں. قرآن شریف میں لفظ آیا ہے لیل. لیل کا مطلب ہے رات کی سیاہی. غروب آفتاب کی بات نہیں ہے، لیل کا لفظ کیا ہے. یہاں سنیوں کو ہٹ دھرمی چھوڑنی پڑے گی. بھائی قرآن کہہ رہا ہے، یہ تھوڑی دیکھو بھائی شیعوں کا عقیدہ ہے. شیعوں کا عقیدہ قرآن سے آیا ہے نا، تم بھی قرآن کو مانو نا. ان کے یہ نہیں سوچو کہ ان کا عقیدہ ہے. قرآن میں آیا ہے تو پھر مان لو چپ کر کے، ضد کرنے کی کیا ضرورت ہے. بھائی شیعہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ اہل بیت کے ائمہ کرام سے آئی ہے نا ان کی فقہ. کتنی عجیب بات ہے، اہل سنت والجماعت شریعت کے معاملے میں بھی جو ائمہ اہل بیت گزرے ہیں ان کی تقلید نہیں کرتے. کتنی افسوس کی بات. کیا آل رسول سے زیادہ شریعت کو کوئی جانتا تھا؟ امام جعفر صادق سے زیادہ کوئی شریعت کو، امام زین العابدین سے زیادہ کوئی شریعت کو جانتا تھا؟ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بغض و عناد بھرا ہوگا اہل بیت کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں کہ ایک سنی، سب سے بڑا مذہب سنیت کا ہے، شیعوں سے بھی بڑا، تعداد سنیوں کی زیادہ ہے. ایک سنی عالم اہل بیت کے ائمہ کی تقلید نہیں کرتا. امام ابو حنیفہ کے لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے. تو آپ امام جعفر صادق کے شاگرد کی تقلید تو کر رہے ہو، ان کے استاد کی تقلید کیوں نہیں کر رہے؟ پاکستان میں ٹی وی پہ جب اذان ہوتی ہے تو روزے کے افطار کے ٹائم بتاتے ہیں تو وہ فقہ حنفیہ کا بتاتے ہیں اور فقہ جعفریہ الگ. پھر بھی خیال نہیں آتا کہ وہ جعفریہ امام جعفر صادق کی یہ ہے اور ان کے شاگرد کی یہ ہے، تو کون زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اب لوگوں کے دلوں میں بغض ہے، اچھا شیعہ ایسا کرتے ہیں تو ہم نہیں کریں گے. یہ غلط ہو گئی نا بات. قرآن میں لکھا ہے کہ ایسا کرو. اور سحری کا بھی بتا دیا کہ وہ جو کالی لکیر ہوتی ہے خیط الاسود، کالی لکیر جب سفید ہونے لگے تو رک جاؤ، کھانا پینا بند کر دو. میرا مشورہ تو ہمارے لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ جو اہل تشیع حضرات ہیں فقہ جعفریہ والے، جی سرکار، آپ ان کی فقہ کو فالو کریں. کیا بات. انہی کے حساب سے روزہ رکھیں، انہی کے حساب سے افطار کریں، کیونکہ وہ صحیح ہے، واہ واہ، قرآن سے ثابت ہے. بالکل، بے شک، بہت بڑا کرم کیا آپ نے. اسی کو فالو کریں.